بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا سنڈے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ان میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کرنی چاہیے ہمیں جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جو کہ مشرف دور پہ انیشیٹ ہوا، جس کے مطابق جو لائن آف کنٹرول ہے، جو عارضی جنگ کی حد بندی ہے پاکستانی ایریا آزاد کشمیر کا اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے ان کے بیچ میں، تو وہاں پہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا مشرف ٹائم پہ کہ سیز فائر رہے گی جب تک یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ ریزالو نہیں ہوتا، تو سیز فائر رہے گی تاکہ جو سویلین آبادی ہے وہ آسانی سے رہ سکے وہاں پہ۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے میپ دیکھا ہو کہ پاکستانی کشمیر کا، تو وہ سارا کا سارا اس کی جو آبادی ہے وہ بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہے، تو اگر انڈین آرمی کی طرف سے فائر کیا جائے تو آبادی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جوابی کارروائی میں اگر پاکستانی فوج بھی کرے تو بے گناہ شہریوں کو اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو مشرف نے اس وقت کے انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ یہ پیکٹ کیا اور کچھ عرصے تک یہ قائم بھی رہا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر ابھی جو ریکارڈ ہیں اس کے مطابق پچھلے 5 یا 6 سالوں میں 5000 سے زیادہ دفعہ سیز فائر کی جو وائلیشن ہے وہ کی گئی دونوں طرف سے، تو جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا نقصان سویلین آبادی کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی جو ایک ٹریٹی ہوتا ہے یا پیس جو بھی ہے اس کی منافی ہے کہ اگر آپ ایسی سیز فائر کی وائلیشن کریں۔ تو عالمی برادری کی طرف سے سیز فائر کی جو نیا ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اس پہ ایگری کیا، اس کو ویلکم کیا گیا عالمی برادری کی طرف سے کیونکہ ریجنل پیس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں تعلقات میں، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک نجی تقریب میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان آفیشیلی انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ ریجن کی پراسپیرٹی کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور انڈیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیس ہے وہ ضروری ہے۔ یہاں پہ انہوں نے مثال دی یورپ کی کہ یورپین کنٹریز میں کتنی لڑائیاں تھیں آپس میں، کتنی صدیوں تک ان کی جنگیں چلتی تھیں، جیسے کہ انگلینڈ اور فرانس کی دیکھ لیں آپ، جرمنی کی دیکھ لیں، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو جنگ کو پیچھے چھوڑ کے امن کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ تو آج دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ یورپ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ہیں، یورپ کے جو ممالک ہیں۔ یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ دن پہلے کی اور انہوں نے بولا کہ ہمیں جو اپنا پاسٹ ہے یا ماضی ہے ہمارا، اس کو دفن کر کے ایک نئے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ ہم لوگ ہمسایہ ہیں، آپ لوگ اپنے دشمن دوست بدل سکتے ہیں لیکن اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ماضی میں جنگیں کی ہیں یا دونوں طرف سے لڑائی ہوئی ہے تو اس کو پیچھے ڈال کے، پاس کو بھول کے، ہمیں جو ریجن ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے پیس پہ کام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا جو ہے وہ بھی ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوتی ہے یا ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی پاکستان اور انڈیا اتنا سفر نہیں کرتے جتنا کہ کشمیر کے لوگ سفر کرتے ہیں، کیونکہ جو آپریشن ان کے پہ ہوتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے انسانیت کے ناطے، اور آج کل تو پوری دنیا اس پہ بول رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس پہ امریکہ بھی بولتا ہے اور باقی ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN وہ سب بولتے ہیں۔ تو بہرحال ان معصوم لوگوں کی زندگیوں میں بھی سکون میں آنی چاہیے۔ یہ تو پاکستان کی طرف سے کچھ ڈیولپمنٹس تھی۔ جوابی طور پہ دیکھا جائے تو انڈیا نے پرائم منسٹر عمران خان نے جانا تھا سری لنکا اپنے دورے پہ، تو انڈیا نے آفر کیا کہ پاکستانی پرائم منسٹر انڈیا کی اسپیس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سری لنکا جانے کے لیے، کیونکہ ایسے راستہ شارٹ ہو جاتا ہے نا اگر آپ نے انڈیا کی اس ایئر اسپیس یوز کر کے آپ جاؤ تو۔ اس کے علاوہ انڈیا کی حکومت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی پاکستانی پرائم منسٹر کے بیان کو سراہا اور انہوں نے ویلکم کہا، اور انہوں نے بھی دبے لفظوں میں وہی بات کی جو ہماری طرف سے کی گئی ہے، اور انہوں نے ڈائلاگ ریزیوم کرنے کے لیے انہوں نے بولا کہ سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان انڈیا کے ڈائلاگس شروع ہوں، کیونکہ آج کل کے حالات میں جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا۔ ہاں، پیسفل ڈائلاگ سے سلوشن ہو سکتے ہیں سارے مسئلوں کے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، تو جنگ کی صورت میں دونوں طرف شدید تباہی کا امکان ہے۔ تو اگر ڈائلاگ کے ذریعے پیسفلی سارے مسئلے ریزالو ہو جائیں
تو یہ ریجن کے لیے بہت اچھا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جو کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے دورے پہ ہیں، انہوں نے بھی انسسٹ کیا ہے کہ ریجن میں پیس جو ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے، اور پاکستان اور انڈیا کو فرینڈلی ٹائز رکھنے چاہیے تاکہ دونوں ملک بجائے آپس میں لڑنے کے اپنی غربت سے اور اپنے ملکوں کو درپیش چیلنجز سے لڑیں۔ کل ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں جناب عمران خان صاحب، ان کو اور ان کی اہلیہ کو کرونا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے۔ تو باقی عالمی برادری کی طرح انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی اس چیز پہ اپنی بیسٹ وشز دی، اور انہوں نے بولا کہ ان کی دعا ہے کہ عمران خان جلد از جلد صحت یاب ہوں اور اپنا جو منصب ہے اس کے فرائض دوبارہ سے نبھانے شروع کریں۔ انہوں نے یہ پیغام اور نیک تمناؤں کا اظہار اپنی ٹویٹ میں کیا، جو کہ فوراً آئی جیسے ہی یہ نیوز آئی میڈیا میں کہ عمران خان کو کرونا ہو گیا۔ بہرحال ابھی جو بھی ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں، چھوٹے موٹے معاملات دونوں طرف سے بہتر اور پازیٹیو ہو رہے ہیں، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آگے جا کے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے۔ اور ہمیں اس وقت ضرورت بھی ہے کہ کوئی حالات بہتر ہوں انڈیا اور پاکستان کے۔ دشمنی اتنے سالوں کی ہے، ایک دم ختم تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہو جائے نا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمارے آپس میں ٹریڈ ہونے سے اور اس طرح کے کلچرل ریلیشن شپس اور یہ سب سے دونوں ملکوں کے لیے کافی فائدہ ہوگا۔ انڈیا نئی مارکیٹس ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے، جیسے افغانستان ہے یا سینٹرل ایشیا ہے، تو لاجسٹکلی دیکھا جائے تو اگر وہ پاکستان کے تھرو کرے گا تو اس کے لیے کنوینئنٹ بھی ہے اور فیزیبل بھی ہے، اور اس طرح انڈیا کو اپنی ٹریڈ بڑھانے کا موقع بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر پازیٹیو نوٹ پہ آ کے انڈیا سی پیک کے تھرو سینٹرل ایشیا تک بھی اپنی پروڈکٹس بھیجنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پاکستان اسے ویلکم بھی کرے گا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کرے تو انڈیا بہرحال ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ابھی پاکستان اپنی دنیا کی ایک سب سے بڑی آبادی چائنا کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے ٹریڈ کے لیے، تو دوسری بڑی مارکیٹ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے انڈیا ہے۔ تو اگر انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ٹریڈ ٹائز ہو جائیں تو اس چیز کا فائدہ انڈیا کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی جو بات ہے ڈپلومیٹیکلی وہ دونوں کو فائدہ ہو تبھی تعلقات اچھے نوعیت پہ آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ڈرا بیک ہے ہماری جنگوں کا یا ایسے دشمنی والے ماحول کا، وہ یہ کہ ہم دونوں ملک جو ہے وہ بھی ترقی پذیر ملک ہیں، ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوئے، اور دیکھا جائے تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم دونوں غریب ملک ہیں، لیکن ہم اپنی جو بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہم اپنے ڈیفینس پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم کمی کر دیں اور جب ہمارے حالات نارمل ہو جائیں، مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، تو ہم اپنے ڈیفینس کا بجٹ کم کر کے اس کو ہم ایسی چیزوں میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں واقعی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو تعلیم پہ لگا سکتے ہیں، صحت پہ، فلاح عامہ کے کاموں پہ لگا سکتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہماری دونوں ملکوں کی عوام کے لیے۔ کووڈ نے تو ویسے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، تو اس کے بعد جو لاک ڈاؤن کے بعد بہت برے حالات ہمیں دیکھنے کو ملے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، غریب طبقے کے لیے اسپیشلی۔ تو اگر ہم ایسے فضول کی جنگوں میں پڑے بغیر اگر ہم ایسا لگائیں عوام کی فلاح کے لیے تو یہ بہتر ہوگا، دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور انڈیا کی طرف سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں یہ آئی کہ جو انڈیا نے بھی ایک کرونا کی ویکسین جو ہے وہ تیار کی ہے، اور انہوں نے پاکستان کو بھی اس کی آفر کی ہے۔ ہم وہ ویکسین لیتے ہیں یا نہیں لیتے وہ بعد کی بات ہے، لیکن ایک خوشائند بات ہے نا کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہمیں آفر کی گئی ہے، اور کرونا بہرحال اس وقت ایک چیلنج ہے، اور پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اور اس ٹائم پہ کرونا کے خلاف ہمیں مل کے جہاد کرنا چاہیے سب کو ہی۔ مشرف دور کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ خاص کسی لیول پہ پاکستان انڈیا کے ڈائیلاگ نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی معاملات بہتر ہونے کی کوشش ہوئی ہے۔ گو کہ زرداری ٹائم پہ ایک دفعہ زرداری صاحب نے ایک ارجنٹ وزٹ دیا اجمیر شریف میں، اس کے بعد ان کی انڈیا کے ہائی آفیشیل سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن وہ ایک ذاتی نوعیت کا ٹرپ تھا۔ ایسے ہی 2015 میں نریندر مودی صاحب جو اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی میں بھی لاہور آ گئے اور ان کے گھر گئے اور ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد UNO میں اور ایک دو کانفرنسز میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ کچھ خاص امپیکٹ نہیں ڈال سکی وہ ساری ملاقاتیں۔ بعد میں کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ضرور ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے تعلقات پھر خراب ہو جاتے،
اور ابھی لاسٹ ایئر 2019 میں جو انڈیا کی طرف سے آرٹیکل 370 کو پہ چھیڑ چھاڑ کی گئی کشمیر میں، تو اس کے بعد پاکستان کا ریئیکشن کافی سخت تھا. ہر فورم پہ پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا اور اپنے خدشات کا اظہار کیا. اس کے بعد ہمارے تعلقات میں ایک اسٹرین آ گیا ہوا تھا کافی زیادہ، اور دونوں طرف سے اگریسو بیان بازی جاری تھی. پھر وہ جو واقعہ ہو گیا 27 فروری والا، اور وہ جو ابھی نندن جو انڈین پائلٹ ایک پکڑ لیا پاکستان نے، اس کے بعد پھر کافی جگہ پر ہمارے معاملات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے دونوں ملکوں کے، اور قریب تھا کہ جنگ بھی قائمی امکان تھا کہ جنگ ہو جاتی. لیکن ایسے میں پھر کرونا آ گیا، اور کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کو اپنی ڈائنامکس جو ہیں وہ بدلنی پڑی، اور سوچنا پڑا کہ جنگ اور ایسی چیزیں یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلوں کا. تو اس کے بعد پھر آگے پیس کی طرف جانا چاہیے. تو اگر واقعی ہی انڈیا اور پاکستان سنسیئر ہیں اپنے مسئلے حل کرنے میں، تو ان کو ایک پیسفل اور میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہ ڈائلاگ ویسا نہ ہو جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں اور بعد میں کچھ وداؤٹ اینی ایگریمنٹ بعد میں وہ چیز ختم بھی ہو جاتی رہی ہے. ویسا نہ ہو، پھر پراپر ڈائلاگ ہو اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو. بیچ میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں میوچل، وہ ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. امریکہ ویلنگ ہے شروع سے ہی ثالثی کا کردار ادا کرنے میں. باقی رشیا یا کچھ اور بڑی پاورز ہیں جو دونوں طرف کے دوست ہیں، ان کو بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے، یو این او کو انوالو کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. 70 سال سے اوپر ہو گئے ہم لوگ لڑتے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے مذہب ڈفرینٹ ہیں، کلچر میں کافی چیزیں ڈفرینٹ ہیں، تو اس طرح سے ہم دوست نہیں بن سکتے. لیکن ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹیکلی ایک پیسفل ریلیشنس تو ہو نا. جو ڈسپیوٹس ہیں وہ تو حل ہو نا. کیوں ہمارے جوان دونوں طرف کے مارے جاتے ہیں؟ اپنے جو ان کی ماں باپ ہیں ان کو پالتے پوستے ہیں، شادی کرتے ہیں ان کی، اور ایک گولی سے وہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں. کیا قصور ہے ان کا؟ ایسے ہی لائن آف کنٹرول کے آس پاس سویلین آبادی ہے، وہ ماری جاتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں واپس نہیں آتے، کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. تو آخر کب تک ہم لوگ یہ اس طرح کے حالات سے لڑتے رہیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی وقت کا نزاکت دیکھتے ہوئے دونوں کو میننگ فل ڈائلاگ اور پیسفل ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے کشمیر کے. کیونکہ کشمیریز نے 70 سال سے اوپر ہو گیا بہت زیادہ سفر کیا ہے. نہ شاید پاکستان کے عوام نے اتنا سفر کیا ہے، نہ انڈیا کے عوام نے اتنا سفر کیا ہے اس حد تک جتنا کہ کشمیریوں نے سفر کیا ہے. تو ایک ہیومینٹی گراؤنڈز پہ ان کو دیکھنا چاہیے. مت دیکھیں ہم کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ کون سے مذہب کے ہیں یا ان کی ریس کیا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں صرف دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہیں، اور ہر انسان کا ایک بیسک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ان کو رائٹ ملنا چاہیے ضرور، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہیں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، چاہے وہ کسی کے ساتھ رہیں یا انڈیپینڈنٹ رہیں. ان کا برتھ رائٹ ہے، ہمیں کچھ بھی فورس نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ اپنی رائے سے آگاہ کریں ہمیں کہ جو نئی ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں ریسنٹلی کہ انڈیا پاکستان شاید پیس کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا یہ واقعی ہی کچھ ہوگا اس کا، یا پہلے کی طرح بس یہ باتوں کی حد تک اور کچھ دن تک ایک خبروں کی حد تک ہی بس بات رہے گی؟ اور اگر واقعی پاکستان اور انڈیا دشمنی ختم کر کے دوستی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اقدام کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں. اور یہ جو نریندر مودی نے عمران خان کے لیے ٹویٹ کیا ہے، یا پھر جو انہوں نے آفر کیا عمران خان کو انڈیا کی ایئر اسپیس یوز کرنے کے لیے، اس سلسلے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اور پلیز کمنٹس کرتے رہا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اینڈ پہ بولوں گا پاکستان زندہ باد.